آپ نے سماعت فرمایا اور یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آدمی پر اس وقت تقریر بوجھ بن جاتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے یہ بچے جو دائیں جانب شور کر رہے ہیں، ان بچوں کو اگر کوئی سنبھال لے تو بڑی نوازش ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ابھی 2 روز یعنی پرسوں نرسوں مسلسل میں یہیں پر تھا، اور جلسہ ہی تقریباً اس وقت یا اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا، اور 12 سے پہلے کم و بیش یا 12 بجے تک میری گفتگو شروع ہوئی اور 1 بجے تک پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اب یہ وقت جس میں تھکان بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں اور آپ دل کے کانوں سے سننے کی بجائے بس یوں ہی اب آ گئے ہیں تو بیٹھیں اور سنیں، تو اس میں کوئی لطف نہیں آئے گا، اور بے دلی سے کوئی بات کی جائے یا سنی جائے یہ مناسب بھی نہیں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ ضروری باتیں، لیکن پیارے بچوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ محفل خراب کرنے والے مت بنو، محفل کو اچھی طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ محفل میں بیٹھو بھی اور سننے کی کوشش بھی کرو۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یہ ہمارے محب گرامی شاہ نواز بھائی جو مجھے اکثر اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور میں انہیں چھوٹا بھائی کہتا ہوں، تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی سنگ بنیاد آج رکھی جائے گی، اور اسی اعتبار سے یہ جلسہ آج کا رکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے بہت سارے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اور کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ گناہوں سے بچتے کیوں تھے اور آج کا مسلمان کیوں نہیں بچتا؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، لیکن ان کے نزدیک گناہ پہاڑ کی طرح تھا اور ہمارے نزدیک گناہ مکھی کی طرح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تصور میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر یہ تصور آپ نے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ العظیم آپ بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک تصور قرآن نے عطا کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں، ایسی جان نہیں جس کو موت نہ ہو۔ جہاں جان ہوگی اس کے لیے موت ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت ایسی سچائی ہے جس سے کسی مذہب کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سبزیاں بھی ڈپلیکیٹ، پانی بھی ڈپلیکیٹ، دوائیں بھی ڈپلیکیٹ، اگر دیکھا جائے تو انسان بھی ڈپلیکیٹ بنانے کے اعتبار سے روبوٹ بنا کر کے انسانوں کا کام روبوٹ کے ذریعے لیا جا رہا ہے، تو اب تو ڈپلیکیٹ انسان بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دبئی وغیرہ کے اندر ڈپلیکیٹ بارش بھی ہوتی ہے
اور یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور ابھی جو ترکی پہ زلزلہ آیا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے یہ کہتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ مصنوعی زلزلہ ترکی کی ترقی کو روکنے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ ہو گئی، کپڑا ڈپلیکیٹ، سبزی ڈپلیکیٹ، ساری چیزیں تقریباً ڈپلیکیٹ. لیکن ایک چیز ہمیشہ اوریجنل رہے گی، وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی، اور وہ اوریجنل چیز ہے موت. اور موت ایسی سچائی ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر آج ہم گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور دروازوں پر دستک دیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آنا یاد ہے، جانا یاد ہے. ہم 80 سال کے بوڑھے ہو جائیں یا 40 سال کے ہوں تو برتھ ڈے منا کر اپنا آنا یاد رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ برتھ ڈے منانے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، بڑی ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کا برتھ ڈے ہو یا خود کا برتھ ڈے، اور منا کر کے ہم اپنے آنے کو یاد کرتے ہیں. لیکن سب کے ذہن سے جانا نکل چکا. قرآن نے اسے چھپا کے رکھا. کب جانا ہے تمہیں نہیں بتایا گیا. موت کب واقع ہوگی نہیں بتایا. کتنا جیو گے نہیں بتایا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو 1 منٹ کی تاخیر یا 1 منٹ پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی. تمہاری موت اس کے وقت پر مقرر ہے، آئے گی. اور پھر یہ فرما دیا گیا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگر مضبوط قلعے کے اندر بھی تم رہو گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، چاہے بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے چلو، چاہے باڈی گارڈ لے کر چلو، چاہے سیکیورٹی گارڈ لے کر کے چلو، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے. موت اس کے وقت پر کے آ کر کے ہی رہے گی. لیکن جب یہ آتی ہے تو کیسی آتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت کی تکلیف حق ہے، اور موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت کعب سے پوچھا کہ اے حضرت کعب ذرا یہ تو بتاؤ کہ موت کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کپڑے کے اندر کانٹا چبھو دیا جائے، کوئی کپڑا کانٹے دار درخت سے الجھ جائے، اور جب اس کپڑے کو نکالا جائے تو جو کپڑے کی حالت ہوتی ہے وہی حالت جسم سے روح نکلتے وقت ہوا کرتی ہے. موت ہے. اور جب یہ بتا دیا گیا کہ 1 منٹ تاخیر یا 1 منٹ پہلے موت نہیں آئے گی، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی جانتا ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں کہ کس زمین پر تمہاری موت ہو. نہیں جانتا انسان. کہاں مرے گا نہیں معلوم، کب مرے گا نہیں معلوم، لیکن ہے موت آئے گی ضرور. تو
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جو موت کے بعد کی تیاری کرے وہ عقل مند ہے۔ ہم زمین کے اوپر کی تیاری کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی تیاری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی زندگی ہماری کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن مرنے کے بعد کی ہماری جو زندگی ہوگی اس زندگی کے حوالے سے قرآن نے جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کے حوالے سے فرما دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ہر کام کا پورا بدلہ تمہیں قیامت میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمارے ہر کام کا پورا بدلہ اللہ قیامت میں عطا کرے گا تو ہم پہلے اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم کام کرتے کیا ہیں۔ تو آج کا مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، آج کا مسلمان پکچر دیکھتا ہے، آج کا مسلمان شراب پیتا ہے، آج کا مسلمان جوا کھیلتا ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ہر کام کا بدلہ چاہے جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں پورا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہوں کے اندر یہ آیت کریمہ تھی تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں اگر پورا اجر ملا تو ملا، دنیا میں پوری سزا ملی تو ملی، ورنہ آخرت میں تو اللہ پوری جزا یا سزا عطا فرمائے گا۔ تو آپ وہ اپنی پوری زندگی کو اس طریقے سے گزارتے تھے تاکہ دنیا کے اندر بھی تکلیف نہ ہو اور آخرت میں بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم ہر کام کرتے ہیں انجام کو بھول جاتے ہیں۔ کیا گناہ کرتے وقت اس کے انجام پر ہماری نظر رہی؟ کیا شراب پیتے وقت اس کے انجام پر ہماری نظر رہی؟ اللہ اکبر۔ یہ کسی انسان کا فرمان نہیں، یہ رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، کسی کو گناہ کی سزا دنیا میں تھوڑی ملتی ہے لیکن قیامت میں پوری ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 50 آدمی کو قتل کیا تو آپ جانتے ہیں اس 50 آدمی کو قتل کرنے والے کو سزا ایک بار سولی پر چڑھا کر کے دے دی جائے گی، لیکن اس نے قتل تو 50 کا کیا تھا، سزا اسے ایک بار مل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے 50 مرتبہ زندہ کر کے 50 مرتبہ اسے مارے گا اور اسے عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا موت کو یاد کرنے والا انسان بدکرداری کے دروازے پہ دستک دیتا ہے؟ کیا موت کو یاد کرنے والا انسان آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کبھی کینسر کے پیشنٹ کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ اب تمہاری عمر جو ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے اور تمہارے جسم سے تمہارے روح کا رشتہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، کبھی بھی تمہیں موت واقع ہو سکتی ہے، تم کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہو، تو اس کینسر کے پیشنٹ کے سامنے اگر ٹی وی کے اسکرین کے اوپر گناہ لگا دیا جائے، گندی پکچریں لگا دی جائے تو کہے گا بیان بند کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ہٹاؤ اسے۔ اس لیے کہ وہ موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے تو موت کے تصور سے وہ گناہ سے بچتا ہے، موت کے تصور سے گناہ سے رکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کینسر کا مریض کینسر کے مرض میں گرفتار ہونے کے بعد موت کے چہرے کو نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے، لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہر قدم پر موت کو دیکھتے تھے، ہر قدم پر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آنے والے پیغام کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کا قدم بہکتا نہیں تھا، ان کا قدم ثابت تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے کہ موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی، ہمیں نہیں معلوم کب آ جائے، اللہ نہ کرے زنا کے اڈے پر کوئی ہو اور اسے موت واقع ہو جائے، کوئی شراب کے
کے اڈے پر ہو اور اسے موت واقع ہو جائے، کوئی چرس پی رہا ہو اسے موت واقع ہو جائے، جب ایک بندہ یہ سوچے کہ مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر وہ گناہ سے بچے گا، وہ بدکرداری سے بچے گا، وہ شراب سے بچے گا، وہ زنا سے بچے گا۔ لیکن ہاں اگر موت کا تصور اس نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر دیا ہے اور تلاوت کر رہا ہو تو دل چاہے گا اے اللہ کاش تلاوت کرتے کرتے میری روح پرواز کر جائے۔ اگر حج بیت اللہ کے لیے گیا ہے اور وہاں پہنچا دل میں خیال پیدا ہوگا طواف کعبہ کرتے کرتے مجھے موت واقع ہو جائے، مدینے پہنچا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کر جاتا ہے، اگر وہاں موت یاد آ گئی تو آدمی سوچے گا یہاں موت آ گئی تو کتنا اچھا ہوگا۔ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول گیا۔ اب آپ کو بھی مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ جتنے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ موت کے وقت کی تکلیف بتاؤں آپ کو، موت کے وقت کی تکلیف تھوڑا سا سمجھ۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے، جواب دیجیے۔ رکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن مجھے بتائیے، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ کل کے پلان بن چکے ہیں، پرسوں کے پلان بن چکے ہیں، نرسوں کے پلان بن چکے ہیں، اللہ کا کرے صدوات نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچہ، جملے پر توجہ چاہوں، جملے پر، وہ بچہ آپ سے جدا ہوا، کیا ہوا؟ بولیے، تھوڑا سا بولیے، میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن کچھ لے کر جاؤ، جب مجھے بلا ہی لیا ہے اور آپ آ ہی گئے ہو تو بہت کچھ تو سمجھا ہے، تھوڑا سا مجھ سے بھی سمجھا۔ آپ کے بچے کا انتقال ہونا پرماننٹ، آپ کا بچہ آپ سے جدا ہو گیا، ہوا بس صحیح ہے؟ جواب دیجیے، آپ ذرا بلند آواز سے کہیے تاکہ آپ کی نیند بھی اڑ جائے اور اطمینان کرے۔ آپ کا بچہ اللہ نہ کرے، موت تو آنی ہے، کسی کو بھی آنا، پرماننٹ آپ سے جدا ہوا، بیمار ہو تو علاج کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن موت جب ہو گئی تو آپ نے یہ محسوس کر لیا اب میرا بچہ مجھے ملنے والا نہیں، بولیے ٹھیک ہے۔ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کھانا اچھا لگے گا؟ نیند آئے گی؟ کیوں؟ بچے کی جدائی کی تکلیف، توجہ چاہوں، بچے کی جدائی کی تکلیف آپ کو بے چین کر دیتی ہے۔ موت ہے کیا؟ جسم سے روح کی جدائی کا معاملہ۔ جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو ایک بیٹے کی جدائی پر جو تکلیف ایک باپ کو ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ جب جدائی ہوتی ہے جسم سے روح کی تو انسان کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھو۔ قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ عز و جل پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی تو وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور
اور ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیا تو قیامت میں وہ بھی دکھایا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کوئی باپ آپ کے گناہ کو دیکھ لے، آپ کا گناہ اور آپ کا پاپ جان لے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اپنے باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ماں کو پتہ چل جائے اور ماں آپ کے باپ کو دیکھ لے تو ماں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اے خدا کے بندو، ذرا یہ بتاؤ، جب تمہارا باپ تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ اللہ تمہیں دکھائے گا تو کیا اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہو گے؟ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق رہو گے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ عز و جل نے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہوں تو قیامت کے دن اسے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ آج حیرت ہو رہی ہے، ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، موت بھول چکی، موت کو فراموش کر چکی، موت کا تصور ذہن سے نکل گیا۔ اور آگے سن لیجئے اور میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب آپ سوچیں، آج کے مسلمان سے پوچھا جائے تم کامیابی کس کو کہتے ہو تو آج کا مسلمان کہے گا بنگلہ ہو تو کامیابی، گاڑی ہو تو کامیابی، بینک بیلنس ہو تو کامیابی، اقتدار مل جائے تو کامیابی۔ میں منع نہیں کرتا کہ بنگلہ نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا بینک بیلنس نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا کار نہ خریدو، میں یہ نہیں کہتا بڑی تجارت نہ کرو، لیکن آؤ کامیابی کا یہ تصور جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا، صحابہ کے ذہن کے اندر یہ تصور محفوظ تھا۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہوا۔ پتہ چلا جب تک کہ ہمارا قدم جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں۔ اور نار کی بات پہلے کی گئی اور جنت کی بات بعد میں کی گئی۔ وجہ سب سے بڑی ہے کہ نار سے بچ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان نار میں جانے والے کام کرتا ہے، جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ دعاؤں کے اندر دیکھیں تو آپ کو دعا کے اندر بھی یہی ملے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنت کا سوال بہت بعد میں کہیں نظر آتا ہے، لیکن آگ سے بچنے کا تذکرہ، آگ سے بچنے کی دعا بار بار نظر آ رہی ہے۔ صاحب تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر اگر آپ دیکھیں ہر 4 رکعت کے بعد جب تسبیح پڑھی جاتی ہے تو آخر میں پڑھا جاتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کس چیز سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ ذرا سوچو، یہ جہنم سے بار بار بچنے کے حوالے سے، خود کو بچانے کے حوالے سے، اپنی اولاد کو بچانے کے حوالے سے یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمہارا وجود اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کی تکلیف کو برداشت کر سکے اور جہنم کی پریشانی کو جھیل سکے۔ اس لیے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ اور وہ بندہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، آپ مجھے بتاؤ آج مسلمان جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہے، وہ کام جو جہنم میں لے جائیں ان کاموں کی طرف مسلمان بڑھ رہا ہے، اور وہ کام جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان کاموں کی طرف بندہ بڑھ نہیں رہا، اس میں سستی کر رہا ہے، اس میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اے رسول